ایک دوسرا قصہ جو 90 پارے کے 10ویں رکوع میں مذکور ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو سمندر کے کنارے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ۔ یہ لوگ سنیچر کے دن جو ان کے تعظیم والا دن تھا، حد تجاوزی کیا کرتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی جو سمندر کے کنارے سے شور پر آباد تھی، اور ان کا گویا کاروبار ماہی گیری تھی، یعنی مچھلیوں کو پکڑنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ایسی آزمائش ہوئی کہ سنیچر کے دن ان کے لیے محترم تھا، اس دن شکار نہیں کر سکتے تھے، ہفتے واری گویا چھٹی ہوا کرتی تھی، وہ دن عبادت کے لیے خاص، اس دن کوئی اور کام یعنی کاروبار وغیرہ کا نہیں کر سکتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں بالکل پانی کے اوپر آ جایا کرتی تھیں، اور لوگوں کو گویا دیکھا کرتی تھی اور لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے، اور بقیہ دنوں میں مچھلیاں غائب۔ لیکن کرے تو کیا، سنیچر کے دن شکار تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو پھر چند دنوں تک تو انہوں نے صبر کیا، بعد ازاں پھر ایک حیلہ انہوں نے نکالا۔ قرآن کریم نے ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ کیا۔ وہ حیلہ کیا تھا کہ سنیچر کے دن جالا ڈال کے رکھتے تھے، مچھلیوں کو پکڑ کر رکھتے تھے، لیکن باہر نکالتے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ بہرحال یہ بھی شکار کرنا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم کہاں شکار کر رہے ہیں، ہم تو مچھلیوں کو روک کے رکھ رہے ہیں، ہم نکال تو نہیں رہے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ سنیچر کے دن مچھلیاں سامنے آیا کرتی تھی، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ان کو آزمایا کرتے تھے ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اب کچھ لوگوں نے انہیں سمجھایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کچھ لوگ بہرحال ایسے تھے، ان کی 3 جماعتیں تھیں۔ ایک تو وہ جو کھلے عام نافرمانی کیا کرتی تھیں اور سنیچر کے دن کی تعظیم نہیں کرتی تھی، حد تجاوزی کیا کرتی تھی، مچھلیوں کا شکار کیا کرتی تھی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کو یعنی کرنے والوں کو روکتے تھے کہ تم غلط کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے ساتھ مکر کی کوشش مت کرو۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اس گناہ سے بھی بچتے تھے اور نصیحت بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ نصیحت کرنے والوں کو کہتے تھے بھائی ان کو سمجھا کے فائدہ کیا، ہلاکت ان کا مقدر ہو چکی ہے، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہو۔ قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون۔ تو دوسری جو جماعت تھی جو نہی عن المنکر کرتی تھی، وہ کہتی تھی ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بات ان کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں آ گئی تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو انہیں روکا تھا۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھول گئے وہ اس بات کو جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی جب حد سے زیادہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا، ان کو تو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ اس گناہ کے مرتکب تھے اور شکار کیا کرتے تھے ہفتے والے دن، سنیچر کے دن جس دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس پہ بھی وہ شکار کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ حد تجاوزی کرنے لگے اور دیگر گناہوں میں بھی ملوث ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالمین کو ہم نے بڑے برے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہم نے ان تمام کو ذلیل بندر بنا کر چھوڑ دیا، یعنی مسخ ہو گئی پوری کے پوری قوم جو اس گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔